السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان منیب خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرائم تھنکرز۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ پریزیڈنٹ یوتھ کلب، اس کے ساتھ ساتھ آپ فاؤنڈر آف ایکسپلورنگ اسلام اور ایک موٹیویشنل اسپیکر اور ریلیجس اسکالر ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ایک لائف تھی وہ بہت ایک گلیمرس نوجوان کی لائف تھی، تو آپ کی زندگی میں دین کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ اس لائف کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آنا نصیب ہوا۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ سے سوال کرتا ہے نا، مجھے بلے شاہ نے کہا تھا بلا کی جانا میں کون، تو میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے آپ کو تو پہلے پہچانے کہ وہ کون ہے۔ تو میں نے جب دین پڑھنا شروع کیا تو بات سمجھ میں آئی کہ پوری زندگی جو سیکولر ایجوکیشن میں لگ گئی، جب یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ تو احساس ہوا کہ بندگی والے کام تو ہم نے کیے نہیں، تو چلو اب کر لیتے ہیں۔ پتہ چلا زندگی ایک امتحان ہے، جیسا یہاں کریں گے ویسا وہاں بھرنا پڑے گا۔ تو پھر آٹومیٹکلی انسان کے طور طریقے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس کی فکر جو ہے وہ آخرت کی بن جاتی ہے تو خود بخود اس کے جو اعمال ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ میری بھی کچھ کہانی ایسی ہے کہ اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ استقامت عطا فرمائی۔ اچھا سر، آج کا جو نوجوان ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے میں لبرل ہوں، مغرب کو فالو کرتا ہے، تو آپ اس کو اسلام اور مغرب دونوں کو ساتھ کیسے لے کر جانے کے بارے میں بتائیں گے؟ دیکھیے، جو اگر ہم لبرلزم کی بات پڑھیں، جو تو میں اس پہ باقاعدہ پڑھاتا بھی ہوں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، لبرل فلاسفی جو ہے نا وہ بالکل ایک اور چیز ہے اور اسلام بالکل ایک اور چیز ہے۔ لبرل فلاسفی یہ کہتی ہے کہ ہاں، اگر تم نے دین کو فالو کرنا ہے آپ اپنے گھر میں جو مرضی کریں، لیکن جو بھی ہمارے قوانین ہوں گے، جو بھی ہمارے طور طریقہ ہوگا، وہ اس میں سے اللہ کو ہم شامل نہیں کریں گے۔ ہمیں آپ یہ نہ بتائیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا، ہم اپنی مرضی سے کریں گے جو ہماری عقل میں بات آتی ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے حرام کر دی وہ حرام ہی ہے، چاہے جتنا مرضی اس کے بارے میں لوگ بات کریں۔ جو چیز اللہ نے حلال کی وہ حلال ہی ہے۔ تو اس لیے دین اور لبرلزم کی جب بات کی جاتی ہے تو مختلف چیزیں، ہاں بیلنس یہاں پہ ہے کہ اگر آپ پروگریس کی بات کرتے ہیں کہ جی آپ کی سڑکیں اچھی ہو جائیں، آپ کے پاس اچھی گاڑی آ جائے، آپ کے پاس اچھا بنگلہ آ جائے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں، اچھے لباس بھی پہنا جا سکتا ہے، اچھا گاڑی بھی چلائی جا سکتی ہے، اچھے مکان میں بھی رہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بن کے یا اللہ کی بندی بن کے رہا جائے۔ اچھا سر، یہ جو نوجوان آج کل ڈسٹریکشن کا شکار ہے، انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ ان کی منزل کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ جو لیک آف گولز ہونا، انسان کا زندگی میں یہ نہ پتہ ہونا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ نے صحیح اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں میں، کیونکہ ہم لوگ اسکول میں بھی چلے جائیں گے، کالج میں، یونیورسٹی میں، اور کسی نہ کسی پروگرام میں بھی شرکت کر لیں گے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ آخر میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ اگر میں انجینئرنگ کر رہا ہوں یا میڈیسن کر رہا ہوں یا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہا ہوں، آخر کیوں؟ تو وہ کیوں کا جواب ڈھونڈنا جو ہے یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور جب آپ کا گول، آپ کا ٹارگٹ، آپ کا ہدف جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا تو پھر آپ اس کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں، لیکن جب گول ہی کوئی نہیں ہے، جب ٹارگٹ کوئی نہیں ہے، تو پھر تو کسی بھی سڑک سے آپ چلے جائیں تو منزل تو ہے ہی نہیں آپ کی نا کوئی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے انسان یہ سوچے کہ جو بھی فیلڈ ہے، انجینئرنگ ہو یا میڈیسن ہو یا پالیٹکس ہو یا کچھ بھی ہو، جو بھی فیلڈ آپ نے چوز کی ہے، آپ یہ سوچیں کہ میں اس فیلڈ میں بہترین طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، وہ جو کہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا، کرپشن نہیں کرے گا، چوری چکاری نہیں کرے گا، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں کرے گا، کیونکہ میں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اگر چیز کو دیکھا جائے تو پھر آپ کی لائف میں بیلنس آئے گا، ادروائز بیلنس کا کوئی اور طریقہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ جو آپ کی موٹیویشن ہے کہ دین اور دنیا کو دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور یوتھ کو گائیڈ کرتے ہیں، تو یہ آپ کو کہاں سے موٹیویشن ملتی ہے؟ میری موٹیویشن سب سے بڑی تو قرآن مجید خود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر زندگی کے فیصلے میں خود یہ سوچتا ہوں کہ اگر کسی بھی سچویشن میں آؤں، میں کہتا ہوں اگر میری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیا کرتے، وہ کیسے بیہیو کرتے، وہ کیسا ریئیکشن دیتے، وہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے اگر وہ میری سچویشن میں ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز مجھے موٹیویٹ کرتی ہے۔ اور میں جب دین کی طرف آئے بھی تھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے ایک زندگی کا عرصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور گزارا، اللہ معاف کرے مجھے اس کے لیے، لیکن پھر جب دین میں آیا تو میں نے سوچا کہ نہیں، اب میں وہ ساری چیز کو ریپیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ تو الحمدللہ وہ بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے اس پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور میں ہر روز یہ کوشش کروں کہ میں نے
اپنے کل والے دن سے آج بہتر بننا ہے. تو یہ میری سب سے بڑی موٹیویشن ہے. اچھا سر، یہ جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے یوتھ کلب، اس حوالے سے آپ تھوڑا گائیڈ کریں. یوتھ کلب ایک ایسا ادارہ ہے جو نوجوانوں کی تربیت پہ کام کر رہا ہے. یعنی جتنے بھی آپ کے تعلیمی ادارے ہیں وہ تعلیم پر کام کر رہے ہیں، ہم لوگ تربیت پر کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میری رائے کے مطابق اس وقت تعلیم سے بھی زیادہ ہمارے نوجوانوں کو تربیت کی ضرورت ہے. میں تعلیم کا انکار نہیں کر رہا، تعلیم ضرور سیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ سائنس پڑھیں، آپ کیمسٹری پڑھیں، آپ فزکس پڑھیں، ضرور پڑھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے، اگر آپ اچھے مسلمان نہیں بن سکتے، تو پھر اس سائنس کا کیا کرنا ہے آپ نے. اگر ہمارے یہاں پہ ہم ایسے لوگ تیار کر دیتے ہیں جو بڑے اچھے سائنسدان ہیں، جو بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں، لیکن وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ اسی ملک کو آپ کے لوٹ کے کھا جائے گا. کیونکہ اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہے کہ میں نے اگلے جہاں بھی جانا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. جب تک آپ کے اندر یہ انسانیت کا جذبہ، یہ جب تک آپ کے اندر لوگوں کے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی کہ میں دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، میں یہ اس طرح کے کرپشن والے کام نہیں کر سکتا، میں نے اپنے رب کو جواب دینا، جب تک یہ آپ کے اندر چیز پیدا نہیں ہوگی تو بھول جائیں کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی ترقی ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ پچھلے تقریباً آلموسٹ 11 سال ہو چکے ہیں، ہم اسی چیز پہ کام کر رہے ہیں، مختلف اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت برکت ڈالی ہمارے کام میں کہ اب ہم نہ صرف پاکستان میں بلکہ اب تو انٹرنیشنلی بھی کام کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. پرائم تھنکرز کے چینل کو جی لائک کریں اور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ راجہ ضیاء الحق صاحب. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایک نوجوان جو ہے وہ دین اور دنیا دونوں کو کیسے ساتھ لے کے چل سکتا ہے. اس حوالے سے رہنمائی کے لیے انہوں نے یوتھ کلب اور ایکسپلورنگ اسلام جیسی تنظیمیں بھی بنائی ہیں. تو سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تو ہمارے چینل پرائم تھنکر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. بہت شکریہ.